بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں مگر یہ کہ کچھ ہلکے گناہ سرزد ہو جائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم نے اس آیت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور پہلے حصے کی آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے۔ اسی کے الفاظ کے معانی پر پہلے ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ درس میں لفظ یجتنبون جو کہ اجتناب سے ہے اور اجتناب جنب سے ہے، جس کی جمع جنوب تھی، اور لفظ جنوب کا قرآن کریم میں استعمال ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 کی مثال دی تھی۔ ایک اور قرآن کی آیت جس میں لفظ جنوب استعمال ہوا ہے وہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 35۔ توجہ کریں، اس آیت اور اس سے پہلی آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو مال جمع کرنے کے شوقین ہیں، سونا چاندی جمع کرنے کے شوقین ہیں۔ سونا چاندی کا لفظ اس سے پچھلی آیت میں آیا ہے، آیت نمبر 34 میں، اور یہ اس لیے آیا کیونکہ اس زمانے میں ظاہر بات ہے جس طرح آج کل کرنسی کے نوٹ ہوتے ہیں، اس زمانے میں کرنسی کے نوٹ نہیں ہوتے تھے، درہم و دینار ہوتے تھے اور وہ سونے اور چاندی کے ہوتے تھے۔ تو سونا اور چاندی جمع کرنے کا آج بھی لوگوں کو شوق ہوتا ہے، تو اس زمانے میں تو پھر کرنسی ہی ایسی تھی، تو جن کو یہ شوق ہے۔ اور ایک اور نقطہ جو اس گزشتہ آیت میں ہے، اور ہم یہ الفاظ کا معنی بیان کرتے ہوئے جو آیات مثال کے طور پہ لے کر آتے ہیں ان میں بھی جو اہم بات ہو وہ ضمناً عرض کر دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی ان آیات میں بالخصوص تذکرہ یہود و نصارہ کے ان علماء کا ہے کہ جو دین فروش تھے اور دین کے بدلے میں لوگوں کا مال کھایا کرتے تھے۔ تو گزشتہ اس آیت سے گزشتہ آیت میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ احبار اور رہبان، احبار یہودی علماء اور رہبان نصارہ کے علماء، مسیحی علماء، فرمایا کہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ان کا انجام اچھا نہیں ہونے والا۔ اس آیت میں پھر بتایا ہے کہ جن کو سونا چاندی جمع کرنے کا شوق ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اب وہ علماء ہو یا غیر علماء، بات کلی کر دی ہے قرآن نے۔ جن کو مال جمع کرنے کا شوق ہے، میرے پاس زیادہ ہو زیادہ ہو زیادہ ہو، جیسے قرآن کہتا ہے الذی جمع مالا وعددہ، وہ شخص کے جو مال کو جمع کرتا ہے اور پھر گنتا رہتا ہے، ویحسب ان مالہ اخلدہ، اور اپنے حساب کتاب میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مال ہے یہ بھی باقی رہے گا اور مجھے بھی باقی رکھے گا۔ یعنی باقی رکھنے سے کیا مراد ہے؟ میری ہر ضرورت کو پوری کرے گا، مال مجھے کہیں بھی میرا کام اٹکنے نہیں دیتا۔ جیسا کہ آج کل دنیا میں جو مالدار لوگ ہیں وہ مال اپنا لگا کر اپنے جائز و ناجائز کام اور خواہشات پوری کر لیتے ہیں۔ تو سمجھتا ہے کہ جیسے دنیا میں اس مال نے میرے راستے کھولے ہوئے ہیں اور مجھے اپنی ہر خواہش تک پہنچا دیتا ہے، اسی طرح آگے بھی ایسا ہی ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم نے خبردار کیا ایسے افراد کو۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 35 جس میں لفظ جنوب آیا ہے، توجہ کریں کہ اللہ نے یہاں پر جنوب کس لیے استعمال کیا، کیا بات بتانے کے لیے؟ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کو، یعنی یہ سونے چاندی کے ڈھیر جو جمع کیے گئے تھے، ان کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں۔ یعنی سونا پگھل جائے گا، چاندی پگھل جائے گی۔ سونا بہت پیارا لگتا ہے لیکن اگر پگھلا ہوا سونا ہمارے ساتھ، ہمارے جسم کے ساتھ لگایا جائے تو اچھا لگے گا؟ اچھا نہیں لگے گا۔ اگر کوئی سونا مثلاً پگھلا کے ہمارے پاس لے اور اسے کہے کہ اسے ہاتھ لگاؤ تو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جنہوں نے یہ سونے چاندی جمع کیے تھے، مال کے ڈھیر لگائے تھے اور معاشرے کے محروم لوگ انہیں دکھائی نہیں دیتے تھے، غربت افلاس انہیں دکھائی نہیں دیتی تھی، جنہوں نے یہ ڈھیر لگائے تھے، تو یہ ڈھیر قیامت کے دن کس طرح کام آئیں گے ان کے؟ جس دن انہیں ان ڈھیروں کو، اس سونے چاندی کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں،
فتکوا بہا جباہہم، اور پھر داغا جائے گا، داغا جائے گا یعنی گویا گرم کر کے لگایا جائے گا، کہاں پر؟ جباہہم، ان کی پیشانیوں پر، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں پر۔ یہ لفظ جنوب ہے جس کے لیے میں مثال دے رہا تھا۔ وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، یعنی پہلوؤں پہ وہ پگھلا ہوا سونا چاندی لگایا جائے گا۔ وظہورہم، اور ان کی پشت پر، پشتوں پر، کمر پر، یعنی ماتھے بھی، پیشانیاں بھی داغی جائیں گی، پہلو بھی داغے جائیں گے جو نرم بستروں پہ لیٹا کرتے تھے، پیشانیاں بھی داغی جائیں گی جو مثلا کریمیں لگا لگا کے بڑی نرم ہو گئی تھی اور چمک ان میں پیدا ہو گئی تھی، اور جس پیشانی پہ بل نہیں آنے دیتے تھے، مثلا اپنا بہت خیال رکھتے تھے، اور ان پشتوں کو بھی، ان کمروں کو بھی داغا جائے گا، بیک کمر کہ جو یعنی آرام و آسائش کی عادی تھی، ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور پھر کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ کہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، تم نے سمجھا تھا کہ سارے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے، تم نے جمع کیا اور اسے اس طرح خرچ نہیں کیا جس طرح اللہ چاہتا تھا۔ ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے تو اس کو بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ سورۃ المنافقون، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اے صاحبان ایمان، تمہیں تمہارے مال یعنی مالوں کی محبت، اموال کی محبت اور اولادوں کی محبت اللہ کی یاد سے دور نہ کر دے، غافل نہ کر دے، راستے سے اتار نہ دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو بھی ایسا کرے گا وہ خسارے میں ہے۔ اور یہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن پڑھنے والے کو اچھی طرح معلوم ہو کہ اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہے، اس کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہودیوں والے اور مسیحیوں والے غلط نظریات جو قرآن نے جن کو سختی سے رد کیا وہ بنا لی ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو پکا بخشے جانا ہے۔ تو یہ گویا کہ یہ جو احکام اللہ نے دیے ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ایک بدترین شکل ہے، افراطی شکل ہے ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو پکا بخشا ہوا سمجھتے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا سے جو بھی اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ صرف میرا فرقہ مومنوں کا فرقہ ہے، تو پہلے اس سے خطاب ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو تو پھر یاد رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ جس نے بھی یہ کیا ہوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ خسارے میں، اس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہوگا قیامت کے دن، سب کچھ اپنا کھو چکا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے دے چکا ہوگا۔ پھر فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اور جب موت کو سامنے دیکھ لے تب اللہ سے کہے یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے کہ اب میں صدقات دوں، اب میں خرچ کروں اور صالحین میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا صالحین کی علامت ہے، اور اس خرچ سے مراد واجبات نہیں ہے، واجبات کے علاوہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور پھر قرآن کریم کیا فرماتا ہے سورہ منافقون کی آخری آیت میں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ ہرگز جب کسی کی اجل موت کا وقت آ جائے گا اس کو مہلت نہیں دے گا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ کو اچھی طرح خبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ پس سورہ توبہ کی آیت میں لفظ جنوب آیا کس معنی میں؟ پہلوؤں کے معنی میں۔ تو انشاءاللہ اب اس بیان کے بعد پہلوؤں کا معنی اور پہلو کا معنی اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے اگلے درس میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔